الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انتہائی خوشی کا دن ہے۔ اپنے استاد محترم حضرت شیخ ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب اور جملہ علماء کرام یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے سامنے اور آپ حضرات کے سامنے چند مختصر سے کلامات پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ ہمارے پیارے بھائی مولانا آیت الرحمان صاحب نے مجھے کچھ کلاموں کا کہا، میں اسی کلاموں سے ابتدا کر کے اس کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ کوئی شعر آپ کو پسند آئے، آپ کو سمجھ آئے، آپ کے دلوں کو بھائے تو آپ اللہ کے نام کو بلند کریں گے نا انشاءاللہ؟ ذرا زور سے کریں گے نا انشاءاللہ؟ چونکہ یہ ایک پروگرام نہیں، کوئی جلسہ نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ذوق سے سنیں تو ہم بھی آپ کو ذوق سے سنائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ کہ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ارے جو بات مرنے کے روز محشر اٹھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اگر آپ کی سبحان اللہ تھوڑی اور بلند ہو جائے، خصوصاً یہاں پر علماء طلباء تشریف رکھتے ہیں تو اور مزہ آ جائے۔ شاعر لکھتا ہے کہ ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی، دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی۔ ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی، دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی۔ ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی، دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی، دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی۔ ارے فرعون اعظم کو نیل میں جو ڈبا رہا ہے وہی خدا ہے۔ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اور اس کلام کا بہت خوبصورت شعر اپنے شیخ کی نظر کروں گا، اور ڈاکٹر صاحب کی سماعت کیجئے۔ اگر دل کو اچھا لگے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی توحید پہ کہیں گے سبحان اللہ۔ کہ وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر، فنا ہوا اب رہا کا لشکر۔ وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر، فنا ہوا اب رہا کا لشکر۔ وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر، فنا ہوا اب رہا کا لشکر، فنا ہوا اب رہا کا لشکر۔ ارے ابابلوں سے جو اپنا کعبہ بچا رہا ہے وہی خدا ہے۔ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ الاؤ آتش کا جل رہا تھا، جلا کے نمرود تک رہا تھا۔ الاؤ آتش کا جل رہا تھا، جلا کے نمرود تک رہا تھا۔ الاؤ آتش کا جل رہا تھا، جلا کے نمرود تک رہا تھا۔ اس آگ سے ایک خلیل کو جو بچا رہا ہے وہی خدا ہے۔ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ انشاءاللہ
یہاں پر بازوق لوگ بہت بیٹھے ہیں، یہ ہاتھ اٹھے آپ کے، لیکن اب یہ ہاتھ اس طرح اٹھے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس توحید میں ایک صحابی کا ذکر کر رہا ہوں، سماعت کیجئے گا کہ وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا، وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا، وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا۔ ارے عمر کی چٹھی، عمر کی چٹھی سے نیل کو جو بہا رہا ہے وہی خدا ہے، موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اس کے بعد مجھے جو کہا گیا، ایک معروف ہمارا ایک کلام ہے، یقیناً میں پہلے بھی رمضان میں یہاں پر آیا تھا، سنایا تھا، لیکن وہ ایسا کلام ہے کہ اگر کتنی بار بھی اس کو سنے اس کی محبت کم نہیں ہوتی، دل کرتا ہے بندہ اس کو سنتا جائے۔ سماعت کیجئے، شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ وہ شہر محبت، جزاک اللہ، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اچھا میں دوبارہ یہ شعر پڑھوں گا، ہو سکے تو یہ جگہ آج سبحان اللہ سے گونج جائے، بہت پیارا شعر میں نے پیش کیا ہے، سماعت کیجئے گا کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ، ایک نیا شعر میں پیش کرنے لگا ہوں، ویسے آپ شعر کے آخر میں کہتے ہیں سبحان اللہ، لیکن یہ ایسا شعر پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ جس کے پہلے ٹکڑے میں نبی کا دیوانہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا، سینے کا زور لگا کے کہے گا سبحان اللہ۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے، حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے، سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے، حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے، سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے، جہاں رحمتیں تو جہاں جلوہ گر ہیں، وہ جھولا جھولانے کا دل چاہتا ہے۔
اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا ہے. ماشاءاللہ. اور وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کا دل چاہتا ہے. اور دو شعر آخر میں چونکہ خواتین بھی آئی ہیں تو ایک شعر اس میں خواتین کے حوالے سے ہے باقی مدینے کے حوالے سے. میں صرف اور صرف دو شعر پیش کروں گا استاد جی کا بیان ہوگا. سماعت کیجئے گا. یا اللہ ہمیں مدینے کی زیارت کرا. ذرا زور سے کہہ دو آمین. مدینہ جانے کے لیے پیسے کی نہیں محبت کی ضرورت ہوتی ہے. سماعت کیجئے گا. دل میں آئے تو مدینے کی محبت میں کہہ دیجئے گا سبحان اللہ. کہ کیا بتاؤں کتنی ہیں خوبیاں مدینے میں. کیا بتاؤں کتنی ہیں خوبیاں مدینے میں. ارے کیا بتاؤں کتنی ہیں خوبیاں مدینے میں. خار کو بھی چومے ہیں تتلیاں مدینے میں. اور زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی. زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی جس ادب سے چلتی ہیں آندھیاں مدینے میں. ماشاءاللہ. ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں. یہ شعر اپنی ان ماؤں بہنوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. سماعت کیجئے گا. شاعر لکھتا ہے اور اس کلام کا بہت پیارا شعر کہ آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں. اور انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے بلکہ حقیقت میں لگ رہا ہے کہ اس شعر پر ہمارے سیف اللہ بھائی جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے انشاءاللہ نبی کی محبت میں مدینے کی محبت میں کہیں گے سبحان اللہ. کہ آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں. آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں کہ دفن اب نہیں ہوں گی ارے بیٹیاں مدینے